السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزاد۔ صدر محترم، سامعین کرام، مہمان اعزاز، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج 15 اگست کے یوم آزادی کے موقع پر میں سب سے پہلے تمام ہندوستانیوں کو اور برادران وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اسٹیج سے میں اپنی جانب سے، اپنے اساتذہ کرام کی جانب سے ان شہیدان وطن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو سینچا، سنوارا اور پروان چڑھایا۔ محترم حضرات، جس ملک کی سرزمین میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ 1947 عیسوی تک بھارت انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، لیکن آج ہم ہندوستان میں چین کی سانس لے رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہی بھارت ہے جو جبر و تشدد سے کچلا جا رہا تھا، جن لوگوں پر جبر و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، جس کی عزت ناموس پر داغ لگائے جا رہے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں نے، مہاپروشوں نے اور تمام ہندوستانیوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی، کتنی مصیبتیں جھیلی، کیسی قربانی دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان میں انگریزوں کا تقریباً 200 سال تک قبضہ رہا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، جب تک ہندوستانی میں بھی دنیا بنی رہی، قوموں نے سردار پار کا معاملہ رہا، انگریزوں کو مکمل کامیابی نہیں ملی، لیکن جب امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھگت سنگھ، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر راجندر پرساد جیسے عظیم رہنماؤں نے کہا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی کہہ کر انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، تب جا کر 1947 عیسوی کو ہمارا ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اسی لیے آج ہم ہندوستان میں چین کی سانس لے رہے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ایک ایک کر کے ریاست کو ہڑپنے لگے، سب سے پہلے انہوں نے اس خطرے کو محسوس کیا۔ وہ مصر کے رہنے والے غیور سپہ سالار ٹیپو سلطان کی ذات گرامی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر ہم ایک جٹ طاقت اس کے کام نہیں آئی تو انگریز ایک ایک کر کے پورے ملک پر قابض ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں، نوابوں کو خود دیکھا اور اس کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرانے کی کوشش کی، اور مجاہدین بادشاہوں نے انگریزوں سے جنگ تنہا لڑتے رہے۔ آخرکار 4 مئی 1799 کو شری رنگا پٹنم کی لڑائی میں شہید ہو کر شہیدان وطن کی فہرست میں اپنا نام لکھوا کر کہا، شہید کی ایک دن کی زندگی کی لڑکی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہمارا بھارت کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ جب 1917 کے اندر شیخ الہند مولانا محمد الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ آج سے انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، تو انگریزوں نے اس فتوے کی بنا پر انہیں مالٹا کی جیل میں بند کر دیا، اور مالٹا کی جیل میں جانے کے بعد انگریز ان کی مولانا کے جسم کو داغا کیا کرتے تھے، اور مانگ کی جاتی تھی کہ اے انگریز، مانگ کی جاتی تھی کہ اے شیخ الہند، انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دو، لیکن مولانا نے کہا، انگریز یاد رکھنا، جسم پگھل سکتا ہے، میرا بدن سڑ سکتا ہے، میرے جسم کے اعضاء کٹ سکتے ہیں، میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، میں بلال کا وارث ہوں، عمار بن یاسر کا ناصروا ہوں، بشیر بن جندب کا شہدائی ہوں، اور بی بی سمیہ کا فرزند ہوں، میں ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اسی ہندوستان کی شہری ہیں، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور جب ہماری موت آئے گی تو مر کر بھی اسی وطن عزیز کی سرزمین میں دفن ہو جائیں گے، اور اسی گلی کے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائیں آپ کے آنے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ استاد نے اپنے بیانات کو پیش کیا۔ اب اس کے بعد انگلش ترتیب کے لیے Now we move towards our next presentation. I would like to invite Ikra Mulani from class 9 to deliver her speech on the occasion